اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس تعلیمات اسلام میں آج ہم عفت و حیا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا۔ بے حیائی اور بے شرمی بدکاری میں سے ہے اور بدی آگ میں لے جانے والی ہے۔ شرم و حیا ایک ایسی فطری اور بنیادی صفت ہے جو انسان کی سیرت و کردار کو بنانے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہی انسان کو بہت سے برے کاموں اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اچھے اور شریفانہ کاموں کے لیے انسان کو آمادہ کرتی ہے۔ اسی طرح شرم و حیا انسان کے لیے بہت سی خوبیوں کی جڑ اور بہت سی برائیوں سے بچانے والی ہے۔ حیا اسلام کے طریقوں میں سے ہے۔ حیا اور ایمان ایک خاص تعلق اور رشتہ ہے، اسی لیے حیا کو ایمان کی ایک شاخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو 10th کلاس اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ مختصر سوالات اور ان کے جوابات دیکھیں گے، اور آج ہم اپنے سبق سے متعلق تفصیلی سوال بھی دیکھیں گے۔ حیا کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے منہ کو فحش باتوں سے پاک رکھے، بے حیائی کی بات زبان پر نہ لائے اور بری باتوں کے اظہار سے شرمائے۔ یہ بے ادبی کی بات ہے کہ انسان کی زبان سے فحش الفاظ نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور فحش گوئی جفا سے ہے اور جفا دوزخ میں ہے۔ بعض حکماء نے حیا کے 3 مراتب لکھے ہیں: احکام و اوامر الہی کی پابندی اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، نفسانی خواہشوں پر قابو رکھنا اور موت کو یاد کر کے بری خواہشات سے اجتناب کرنا۔ دوسرے نمبر پر لوگوں کی ایذا رسانی سے باز رہنا، اور تیسرے نمبر پر خود انسان کا تنہائی میں اپنے آپ سے حیا کرنا اور ہر حالت میں خدا کو حاضر سمجھ کر تمام گناہوں سے بچنا۔ جس شخص نے حیا کے یہ 3 مراتب حاصل کر لیے، اس کے اندر تمام محاسن اور خوبیاں جمع ہو گئیں اور وہ اخلاق فاضلہ کا بہترین نمونہ ثابت ہو گیا۔ حیا بھلائی کی جڑ ہے اور ہر عمل خیر میں حیا کا عنصر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فحش جس چیز کے ساتھ لگتا ہے اسے عیب دار کر دیتا ہے، اور حیا جس چیز کے ساتھ لگتی ہے اسے زینت دے دیتی ہے۔ یہ امر بھی حیا سے ہے کہ انسان اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق و مراتب پہچانے اور صاحب فضل سے اس کے علم و فضل کا احترام کرتے ہوئے ملے، اس کی آواز سے آواز بلند نہ کرے اور نہ اس سے آگے قدم بڑھائے۔ حدیث میں ہے، جن سے سیکھو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ نیز حدیث میں یہ بھی آیا ہے، اے اللہ، میں اس زمانے تک زندہ نہ رہوں کہ جس زمانے میں اہل علم کا اتباع نہ کیا جائے اور بردبار سے حیا نہ کی جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پوری پوری حیا رکھو۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو پوری پوری حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات یہ نہیں ہے اللہ سے کما حقہ حیا کرنا، یہ ہے کہ سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس نے محفوظ رکھا ہے، اور پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس نے محفوظ رکھا ہے، اور موت اور بڑھاپے کا خیال رکھو۔ دیکھو، جس کا مطمع نظر آخرت ہوگی وہ حیات دنیاوی کی زینت کو چھوڑ دے گا، یعنی مقصد نہیں بنائے گا، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا۔ تو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے پوری پوری حیا رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عفت و حیا کے پیکر تھے، اور فحش باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبعی نفرت تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین با حیا عورت سے بھی زیادہ حیا دار تھے،
اور جب کوئی ناپسند چیز دیکھتے تو ہمیں اس کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ہو جاتا، یعنی حیا کی وجہ سے اس کی ناپسندیدگی کا اعلان نہ فرماتے بلکہ چہرہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی کیفیت کا اظہار کر دیتا۔ تو 10th کلاس، اب ہم اپنے سبق کے اس حصے سے مختصر سوالات اور ان کے جوابات دیکھیں گے۔ مختصر سوالات میں ہمارا پہلا سوال ہے، حکمہ نے حیا کے کتنے مراتب بیان کیے ہیں؟ تحریر کریں۔ ہمارے اس سوال کا جواب ہے، حکمہ نے حیا کے 3 مراتب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، احکام و اوامر الہی کی پابندی اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، نفسانی خواہشوں پر قابو رکھنا اور موت کو یاد کر کے بری خواہشات سے اجتناب کرنا۔ دوسرے نمبر پر لوگوں کی ایذا رسانی سے باز رہنا، اور تیسرے نمبر پر خود انسان کا تنہائی میں اپنے آپ سے حیا کرنا اور ہر حالت میں خدا کو حاضر سمجھ کر تمام گناہوں سے بچنا۔ ہمارا دوسرا مختصر سوال ہے، فحش اور حیا کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے اس سوال کا جواب ہے، فحش اور حیا سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فحش جس چیز کے ساتھ لگتا ہے اسے عیبدار کر دیتا ہے، اور حیا جس چیز کے ساتھ لگتی ہے اسے زینت دے دیتی ہے۔ اسی سبق سے متعلق ہمارا اگلا سوال ہے، اہل علم کی اتباع کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تحریر کریں۔ ہمارے اس سوال کا جواب ہے، اہل علم کی اتباع کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس زمانے تک زندہ نہ رہوں کہ جس زمانے میں اہل علم کا اتباع نہ کیا جائے اور بردبار سے حیا نہ کی جائے۔ 10th کلاس، آج کا ہمارا تفصیلی سوال ہے، عفت و حیا کی اہمیت، درجات اور تقاضے تحریر کریں۔ تو اس سوال میں ہمارا یہ پورا ٹاپک آ جائے گا، یعنی شروع سے لے کے آخر تک سارا ہم لکھیں گے اس میں۔